السلام علیکم ناظرین. آج عمران خان نے چشتیہ میں جلسہ کیا اور یہ جلسہ بھی عمران خان کا ایک بھرپور جلسہ تھا جس میں عوام کی بہت بڑی تعداد تھی اور خان صاحب نے اس جلسے میں اپنے سارے پتے بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کیے. انہوں نے اس جلسے کے اندر وہ تمام کلپس دکھائے جو پی ڈی ایم والے فوج کے بارے میں، عدلیہ کے بارے میں اور آف شور کمپنیوں کے بارے میں جو ان کے پاس دولت ہے یا نہیں ہے، یا وہ لندن میں ان کے فلیٹس ہیں یا نہیں ہے. یہ ساری باتیں خان صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ لوگوں کو جلسے کے اندر پرانی ویڈیوز کے کلپ دکھا کر سمجھائی اور بلا شبہ خان صاحب نے ان کو لوگوں کو وہ تمام باتیں پوری طرح سمجھا دی کہ چور کون ہے. اور جو خان صاحب کا بیانیہ ہے، جس بیانیے کے اوپر وہ عرصے سے قائم ہے، اور آج انہوں نے یہ اس بات کا بھی اظہار کیا کہ وہ جو آرمی چیف کے تعیناتی کا مسئلہ ہے اس پر بھی خان صاحب اپنا موقف جو ہے وہ اسی طرح اس پہ قائم ہے اور اسی طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں. اب دوسری طرف اس بات کا بھی لوگ شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے جو ساتھی تھے، جو ان کے آس پاس کھڑے تھے، وہ ان کے اس موقف پر ان کا ساتھ نہیں دے رہے اور آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. خان صاحب نے آج کی جو پنجاب کی صورتحال ہے اس پر بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ایک نئی سازش ہونے والی ہے اور ان کی پنجاب کی حکومت گرائی جا رہی ہے اور اس حکومت کو گرانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ جو اس طرح کی حکومتیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر جو ہے وہ نہیں گرائی جا سکتی، اور اس بار بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس حکومت کو، پنجاب کی حکومت کو، پی ٹی آئی کی حکومت کو گرانے کے لیے کوشش کر رہی ہے. اور مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا بھی انہوں نے ذکر کیا. مسٹر ایکس اور مسٹر وائی خان صاحب کی بہت ساری اصطلاحات ہیں. انہوں نے جو ہے لوگوں کو نئے نئے اصطلاحات سے نوازا ہے. کسی کو چیری بلاسم، ڈیزل، نیوٹرل اور بوٹ، اس طرح کی جو ان کے بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جس سے لوگ اب واقف بھی ہو گئے ہیں اور ان کے ان معنوں سے جو ہے لوگ ان معنوں کو سمجھنے بھی لگے ہیں جن معنوں میں خان صاحب ان کو استعمال کرتے ہیں. تو خان صاحب کا یہ جلسہ ایک حد تک چشتیہ میں 11 ستمبر کو ایک ضمنی انتخاب ہونے والا ہے اور اس میں پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، اور خان صاحب نے ان امیدوار کے بارے میں لوگوں سے کہا کہ انہیں کامیاب کریں اور ان کی الیکشن مہم کو بھی چلائیں. تو اس طرح سے آج کا جلسہ ان کا ایک انتخابی جلسہ بھی تھا. تو انہوں نے لوگوں سے یہ بھی کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ سارے معاملات جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور لندن سے بیٹھ کر وہ سازشیں کر رہے ہیں اور لوگوں کو خریدا جا رہا ہے. چوری کے جو کروڑوں روپے انہوں نے جمع کیے ہیں ان سے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، اور ان کا پھر یہی موقف تھا کہ ان چوروں کے ذریعے آرمی چیف کا جو ان چوروں کی حمایت سے آرمی چیف کا انتخاب یا اس کی تعیناتی نہیں ہونی چاہیے. تو خان صاحب نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ چور دروازے سے آیا ہے، اور ان کا ایک بھائی ہے جو بھگوڑا ہے، جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اور لندن سے بیٹھ کر وہ اگلے آرمی چیف کون بنے گا اس کا فیصلہ کروا رہا ہے. آج کے جلسے میں نون لیگ کی جانب سے جو ان کے دور میں سپریم کورٹ پر جو حملہ ہوا تھا اور جس طریقے سے
عدالتوں کے ججوں کو دروازے بند کیے گئے تھے، اس کی ایک کلپ بھی دکھائی اور یہ بتایا کہ عدالتوں پہ حملے کون کرتا تھا، اور انہوں نے وہ کلپ بھی دکھائی جس میں نواز شریف نے، مریم نے اور دوسرے لوگوں نے فوج کے متعلق جو کچھ کہا ہے، زرداری صاحب نے جو فوج کے متعلق کہا ہے اس کو انہوں نے دوبارہ سے لوگوں کو بتایا اور دکھایا، اور انہوں نے اس بات کو یعنی کہ انہوں نے دو طرفہ جو تیر استعمال کیے، کہ ایک طرف انہوں نے فوج کو وہ تمام باتیں بھی سنوائیں جو لوگ فوج کو کہنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں، تو انہوں نے اپنے منہ سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن پی ڈی ایم کے ان رہنماؤں کی پرانی کلپ دکھا کر انہوں نے ان تمام باتوں کو دہرا دیا، تو یہ بھی پتہ انہوں نے بڑی حکمت سے اور بڑی اس سے کھیلا۔ اب خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اب جو ہمارے خلاف نئی سازش ہو رہی ہے وہ پنجاب کی حکومت کو گرانے کی سازش ہے، اور پنجاب کی حکومت کو گرانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو خریدا جا رہا ہے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ مدد کر رہا ہے۔ تو پنجاب کی حکومت جو ہے اس میں پرویز الہی ہے، اور پرویز الہی، چودھری شجاعت، ان تمام لوگوں کا جو ہے ایک ماضی ہے، اور وہ ایسا ماضی ہے جس میں وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں گئے، بلکہ انہیں جو حکومتیں ملی یا جو بھی ان کو فوائد حاصل ہوئے اور جن عدالتوں کے مقدمات میں ان کو ریلیف ملا وہ بھی انہی ذرائع سے ملا، تو وہ فوج کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اسی لیے اب خان صاحب کو جو اپنا موقف ہے جو فوج کے بارے میں اور نئے آرمی چیف کے بارے میں ان کا ہے، اس پہ وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ساتھی جو ہیں وہ مخمصے کا شکار ہیں، کچھ خاموش ہو گئے ہیں، کچھ چپکے سے کھسک لیے ہیں، کچھ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو یہ صورتحال بھی خان صاحب کے لیے ایک آزمائش ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ تہیہ کر چکے ہیں کہ وہ اس پوری مہم کو ایک انجام تک ضرور پہنچائیں گے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ ملک میں بڑے پیمانے پر آرمی اور فوج کے خلاف جو ہے لوگوں میں زبانیں کھلی ہوئی ہیں، اور ان تمام باتوں کو لوگ سر عام ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے اوپر اظہار خیال کرتے ہیں، اور تمام تر پابندیوں کے باوجود لگتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی سطح پر دونوں فریقوں کو ایک جگہ سمجھوتا کرنا پڑے گا، ایک نقطے پر جمع ہونا پڑے گا۔ جب تک یہ نقطہ نہیں آئے گا، جب تک یہ دونوں فریق آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا اور آگے چلنے کا کوئی لاہے عمل نہیں بنائیں گے، اس وقت تک یہ حالات ایسے ہی رہیں گے۔ خان صاحب نے یہ سیلاب زدگان کی صورتحال کے اوپر بھی کہا کہ ہاں میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں مدد کروں گا اور بہت بڑے پیمانے پر کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں ان چوروں کے خلاف جو ہے وہ اپنا اعلان جہاد جو میں نے کیا ہوا ہے اس کو بھی جاری رکھوں گا۔ تو یہ بھی ہے کہ خان صاحب پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور موجودہ حکمران جو ہیں وہ بلوں میں گھستے جا رہے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ آخر جیت کس کی ہوگی اور کون اس معاملے میں کامیاب ہوگا۔